السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 15۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حسین نے اسے سیمسٹر دینے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ بہت خوشی خوشی اپنی کتابیں واپسی وارڈروب سے نکال رہی تھی۔ اب اسے شیان کے پاس جانا تھا تاکہ اس کا شکریہ ادا کر دے۔ شیان گھر میں نہیں تھا تو وہ کھڑکی پر کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ شام کا یہ وقت بہت حسین تھا۔ پرندوں کے چہکانے کی آوازیں فضا میں ابھر رہی تھی۔ وہ نیلے رنگ کے چست قمیص شلوار میں ملبوس تھی۔ لمبے بالوں کی چوٹی آگے کندھے پر پڑی ہوئی تھی۔ میک اپ سے پاک معصوم چہرے پر اس وقت انتظار کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد اسے شیان بیرونی دروازے سے داخل ہوتے دکھائی دیا تو اس نے اونچی آواز میں شیان کو پکارا تھا۔ شیان، وہی رکو، میں آئی۔ روشانے کی بات سن شیان نے کیوٹ سی اسمائل پاس کر کے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے گئی تھی تاکہ مہتاب چچی اسے نہ دیکھ لیں۔ اس کو لان میں آتا دیکھ شیان نے ہمیشہ کی طرح دل میں ماشاءاللہ کہہ ڈالا تھا۔ روشانے مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کیا ہوا بونی، بہت سب خیریت تو ہے نا، ورنہ تم اور شیان کو یاد کر لو، ایسا کب سے ہونے لگا؟ وہ شرارت سے اپنے سامنے کھڑی کندھے سے نیچے آتی لڑکی کے ایک ایک نقش کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ شیان کی بات سن روشانے نے منہ بگاڑا تھا۔ میں اور بونی اور نائس جوک۔ 5 فٹ 2 انچ قد ہے میرا۔ منہ پھلائے اپنے کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے بوے اچکا کر سمجھانے لگی۔ اچھا جی، پر مجھے تو تم بونی لگتی ہو روشانے۔ میرے دوست تمہیں میرے ساتھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چھوٹی سی بچی کون ہے۔ آج اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، اس لیے جی بھر کے روشانے کو تنگ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ اس کی ناک پر شہادت کی انگلی سے چپت لگاتے شیان نے ایک کہکا لگایا تھا۔ ہاں تو تم اپنی عمر سے بڑے دکھتے ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم جیسے 6 فٹ کے بندے کے آگے تو میں نے بچی ہی لگنا ہے نا۔ وہ خفگی سے کہتے دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھانے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیان بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسا لگتا جیسے دونوں لان میں واک کر رہے تھے۔ ٹھنڈی شام اور محبوب کی چھاؤں۔ شیان کا دل کیا روشانے ہمیشہ اس کے ساتھ ایسے چلتی رہے۔ وہ ایک ایک قدم اس سے ملا کے چل رہا تھا۔ اچھا بابا سوری۔ روشانے کو خفا خفا سا دیکھ اس نے محبت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہوا کے باعث روشانے کی چند لٹیں اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے اتنا بیگانہ ہو گیا تھا کہ بھول گیا تھا روشانے اس کی نہیں ہے۔ اس کی بکھری لٹوں کو دیکھ اس کے قدم رکے تو روشانے بھی رک گئی۔ شیان نے اپنا رخ اس کی جانب کیا اور دھیرے سے مسکرا کے اس کی لٹوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے کرنے لگا۔ اس کے اس عمل پر روشانے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں حد درجے کا جنون، محبت اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ اتفاق سے اس وقت عرش گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے شیان کو روشانے کے اتنا قریب دیکھا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ایک دم ہی ہوش میں آتے روشانے اس سے دور ہٹی تھی۔ عرش کے پیچھے خیام اور شبنم سامان اٹھائے اندر آئے تو جب تک عرش اندر بھاگ گئی تھی۔ روشانے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو شبنم اور خیام اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس کا ارادہ تھا شیان کو ٹھیک ٹھاک سناتی، مگر وہ شرمندہ سی ان کے پاس جا کے بات کرنے لگی تھی۔ پیچھے شیان ابھی تک اس میں کھویا ہوا تھا۔ عرش نے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر لیا تھا۔ شیان تو اس سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا تھا اور وہ روشانے کی زلفوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے ایسا تو کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ روشانے باجی تو شیان سے بڑی ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے دل کو سمجھایا اور فریش ہونے چلے گئی۔ خیام کے جانے کے بعد اس نے کارڈ اٹھا کر پڑھا تھا۔ کارڈ پر صرف فیملی انوائٹ لکھا ہوا تھا۔ مہتاب بیگم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ سب کو یہی پتا تھا کہ عمر کے لندن جانے سے پہلے گھر میں ہی چھوٹی سی تقریب کی جا رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تو یہاں عمر کو دھوکہ دینے آئی تھی، مگر عمر تو اس کے لیے زیادہ پوزیسو ہو گیا تھا۔ وہ کارڈ بیگ میں ڈالے گھر آ گئی تھی۔ اس کے چہرے سے جھلکتی پریشانی کو دیکھ نرگس نے اس سے پوچھنا بھی چاہا تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ تیمور سارا دن اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ نہیں ملی تھی۔ مکان مالک نے تیمور کو گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ اس مکان کا کافی عرصے سے کرایہ نہیں بھرا گیا تھا۔ تیمور کو بے گھر دیکھ اردا شیر نے انہیں اپنے ٹھکانے پر رکھ لیا تھا۔ وہ تیمور کے گھر پر مہر ماہ کی ایک تصویر دیکھ چکا تھا اور اس کا حسن دیکھ دل ہار بیٹھا تھا۔ اب اسے ہر حال میں مہر ماہ چاہیے تھی۔ شاپنگ کے باعث آج شبنم نے رات کا سارا کھانا باہر سے منگوایا تھا۔
ان کی خوشحال فیملی نیچے رہنے والی دونوں فیملیوں کے مقابلے میں بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ خیام اور عرش دونوں ہی اپنے ماں باپ کو مطمئن رکھتے تھے، کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف ان لوگوں کے درمیان نہیں تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کے وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بلو کلر کی ٹی شرٹ سے اس کے کثرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ ورزشی جسم اور گندمی رنگ کے حامل اس کشش سے بھرپور لڑکے کو کتنی ہی لڑکیوں نے چاہا تھا، مگر اس نے کسی کی طرف توجہ دینا تو دور آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انیشا اس سے اکثر اس معاملے میں بات کرنے کا سوچتی تھی، مگر وہ بات کا رخ بدل دیتا تھا۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے انیشا سے بھی اچھے سے پیش آتا ہے۔ اسے انیشا جیسی لڑکیاں پسند نہیں تھی، اس کی ایک الگ ہی پسند تھی جو اب اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ کیسے اسے گوا سکتا تھا؟ مہر ماہ کے لیے خریدا ہوا خوبصورت ڈریس اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس نے بیگ اٹھایا اور محبت سے اس ڈریس کو دیکھنے لگا۔ شبنم جب سے مال سے آئی تھی بس اس سے مہر ماہ کے متعلق ہی پوچھی جا رہی تھی۔ خیام اور عرش سے مہر ماہ کی باتیں سن کے شبنم کو مہر ماہ کافی پسند آئی تھی۔ وہ اتنی دیر سے مہر ماہ کی بات کر رہا تھا، بار بار اپنے محبوب کا نام لبوں سے ادا کر کے اس کے دل کے تار چھڑ گئے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سیل فون اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ ہی رہی تھی جب سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجا تھا۔ چہرے پر ایک بصاریت کی لہر آئی تھی۔ اسے لگا پھر اس لڑکے کی کال ہوگی اور وہ مہر ماہ سے عمر کے بارے میں پوچھے گا، مگر معاملہ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو آفس کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ خیام کا نمبر بھی اس نے آفس کے نام سے ہی سیو کیا تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں خیام کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ ابھی بھی کچھ ایسی کیفیت میں مبتلا اس نے فون اٹھا کے کان پر لگایا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی جانب کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی دھیمی سی آواز سن خیام کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ مقابل نے بھی خوش دلی سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ مہر ماہ نے ایک گہری سانس لیے سوال کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی اس کے منہ سے وہ لفظ نکلوانے کے لیے جس کی اس کو ایک بڑی قیمت ملنے والی تھی۔ عرش کی باتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے شکار بڑے آرام سے کر لیا ہے اور اگلے پل ہی اس نے خود کو پختہ کر لیا تھا۔ پہلے جیسا دھیما لہجہ پل میں لچکدار ہو گیا تھا۔ وہ کس دل سے یہ کام کر رہی تھی یہ تو بس وہی جانتی تھی۔ نہیں کوئی کام نہیں، بس ایسی تمہاری یاد آ گئی تھی۔ یاد نہیں، میرا مطلب بس وہ آج شاپنگ مال گئے تھے نا تو ایک ڈریس بہت خوبصورت تھا، تمہاری طرح تو سوچا وہ خرید لوں، تم پھر میرے گھر وہی پہن کر آنا۔ خیام نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ اسے کہاں ڈنگ تھا کہ ان معاملوں میں کیسے بات کی جاتی ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ کا بہت شکریہ، مصنوعی مٹھاس زدہ لہجہ بنا کے اس نے ادا سے کہا تھا۔ اس کے بعد پر خیام ہلکے سے ہنس دیا تھا۔ خیام کو محبت سے بات کرتے دیکھ وہ پل بھر کے لیے رکی اور پھر کال ریکارڈنگ آن کر لی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی روح کو تسکین دے رہی تھی۔ کاش یہ سب وہ دل سے کرتی، کاش وہ لمحوں کو محسوس کر سکتی۔ ہاں پوچھو، یہ بندہ ناچیز اس لیے تو بیٹھا ہوا ہے یہاں۔ خیام نے بیڈ پر تکیہ رکھ کے ٹیک لگایا اور پاؤں پھیلائے بیٹھ گیا۔ وہ آج فرصت سے مہر ماہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ یہ بات کرتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ شرم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن خیام کچھ پلوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ سچ کہوں یا جھوٹ؟ اگلے پہل اس کے چہرے پر ایک مہم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ بالکل سچا والا سچ، مہر ماہ نے شرارت سے کہا تھا۔ جوڑے میں مقید بالوں سے چند لٹیں اس چہرے پر گری ہوئی تھی جن میں انگلیاں لپیٹ وہ اداؤں سے خیام سے بات کر رہی تھی۔ اس کا ایسا انداز دیکھ خیام حیران ہو گیا تھا۔ وہ شرمائی سی ڈری سہمی لڑکی آج اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہی تھی۔ میں خود نہیں جانتا مہر ماہ، مگر شاید میں تم سے واقعی محبت کر بیٹھا ہوں۔ اس دن جب تم میرے کندھے پر سر رکھ کر روئی تھی اس دن ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس دن ہی میں نے سوچ لیا تھا تمہاری آنکھ سے کبھی آنسو نکلنے نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت جلدی ہے مہر ماہ، لیکن میں تمہیں اپنا ہم سفر بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں میں اور میری محبت قبول ہے؟ چاند تارے توڑنے کے وعدے میں نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ دھیرے سے آنکھیں بند کر کے گمبھیرتا سے اسے اپنا حال دل سنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، مگر دوسری جانب مہر ماہ کے چہرے پر ایک اذیت تھی، اس کو دھوکہ دینے کی اذیت۔ کچھ وقت تک دونوں کے بیچ خاموشی رہی تھی، پھر مہر ماہ نے خود کو سنبھال کے یہ خاموشی توڑی تھی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ جیسے لڑکے کو ہر لڑکی پسند کر سکتی ہے۔ پھر میں تو خوش نصیب ہوں، میں خود بھی آپ کے لیے جو فیلنگز رکھنے لگی ہوں اس کے بارے میں مجھے خود علم نہیں۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، اس نے بناوٹی محبت لہجے میں سما کے کہا تھا۔ جھوٹ بولنے کا خوف اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات سن خیام کی تو باتیں کھل گئی تھی۔ وہ شاکر اور خوشی کی کیفیت میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ اوف ریئلی مہر ماہ، تم جانتی ہو آج میں بہت خوش ہوں،
مجھے یہی ڈر تھا کہ تم منع نہ کر دو، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارے دل میں بھی مجھے لے کر کچھ فیلنگز ہیں۔ تم کل آفس آؤ، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ خیام نے خوشی سے کہتے سے چند مزید باتیں کی اور فون کاٹ دیا۔ فون رکھتے ہی مہرماں نے ایک گہرا سانس لیا تھا، باقاعدہ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ریکارڈنگ آن کر کے سنی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا اسے ڈیلیٹ کر دے، مگر ایسا کر کے بھی نقصان تو اسی کا تھا۔ اس نے ریکارڈنگ اس اجنبی کے نمبر پر سینڈ کر کے اسے کال ملائی تھی۔ پل میں ہی اگلی طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ تمہارا کام ہو گیا ہے، میں نے ریکارڈنگ سینڈ کی ہے، چیک کر لو، مہرماں نے تلخی سے کہتے فون کاٹ دیا تھا۔ اپنی سنگ دلی پر نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں کیوں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ مہرماں کی بات سن دوسری طرف اس لڑکے کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ وہ جانتا تھا عمر جیسا دل پھینک انسان چند دنوں میں ہی مہرماں کو دل دے بیٹھے گا۔ اس نے خوشی خوشی چیٹ آن کر کے ریکارڈنگ سنی تو پل میں ہی اس کے چہرے کا رنگ پک پڑ گیا تھا۔ چہرے کے اڑتے رنگوں سے اس نے شروع سے ریکارڈنگ آن کر کے دوبارہ سنی تھی۔ یہ عمر کی آواز نہیں تھی، یہ تو خیام کی آواز تھی۔ اف مہرماں، یہ کیا مذاق ہے، وہ غصے سے بھر گیا تھا۔ خیام کا مہرماں سے محبت اقرار، یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اگر خیام واقعی مہرماں سے محبت کر بیٹھا تھا تو اب اس کا ٹھیک ٹھاک دل ٹوٹنے والا تھا۔ شیان کا دل کر رہا تھا وہ مہرماں کی بے وقوفی پر اس کو جان سے مار دے۔ دھڑکتے دل اور گھومتے دماغ کے ساتھ اس نے جٹ سے مہرماں کو کال ملائی تھی۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں عمر کو پھنسانے کے لیے بھیجا تھا اور تم خیام سے عشق لڑا رہی تھی۔ وہ جیسے شدت غم سے چلا آیا تھا۔ اس کی بات سن مہرماں کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تمہارا کام میں نے پورا کر دیا ہے، پیسے نہ دینے کے لیے بہانے نہیں کرو۔ میں نے عمر سر کو ہی دھوکہ دیا ہے، وہ بولتے ہوئے آخر میں دکھی ہو گئی تھی۔ میں ہی غلط تھا جو تم جیسی پاگل لڑکی کو یہ کام سونپ دیا۔ مہرماں، یار یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم عمر اور خیام میں فرق نہیں کر پائی۔ یار یہ خیام کی آواز ہے۔ آخر خیام کو تمہاری سچائی معلوم ہو گئی تو وہ تمہیں نہیں بخشے گا، کیونکہ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں تم اس کی زندگی میں پہلی لڑکی ہو۔ وہ جان بوجھ کر خیام کو بائی نہیں بول رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہرماں کے آگے اس کی سچائی کھلے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ عمر سر ہے، خیام سر تو وہ ہیں دوسرے والے جو پتلے سے ہیں۔ اس کی بات سن کے مہرماں کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے شیان کو یقین دلانا چاہا تھا۔ تم نے اپنا منہ بند رکھو، ورنہ چاہ کے خود اپنے عمر سر سے پوچھ لو کہ ان کا اصلی نام کیا ہے۔ اگر تم میرے سامنے ہوتی نہ تمہیں فائر کر دیتا میں۔ مہرماں کے اٹل رہنے پر اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ باقاعدہ دبی آواز میں چیخا تھا، ٹھیک ہے میں ان سے خود پوچھ لیتی ہوں۔ اس نے پریشان ہوتے فون کاٹ دیا تھا۔ اف اللہ، اگر یہ سچ ہے تو بہت بھیانک سچ ہے۔ کن پٹیوں کا انگلی سے مسلتے وہ خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے ایک آخری امید دل میں سمائے خیام کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ابھی تک مہرماں کو سوچ رہا تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ مہرماں کی کال پر دل خوشی سے سرشار ہوا تھا۔ اس نے ایک سکون کا سانس لیا اور فون اٹھا کے کان پر لگا لیا۔ السلام علیکم سر، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، بس مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ مہرماں نے ڈرتے ڈرتے جلدی سے اسے وضاحت دی تھی۔ ہاں مہرماں پوچھو۔ اس کے اس طرح بولنے پر وہ پل بھر کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جس نے مہرماں کا سانس پھلا دیا تھا؟ خیام کی بات سن وہاں خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے فون تو کر دیا تھا مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پوچھے۔ وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ شادی کے بعد آپ کو کیا بولا کروں؟ اس نے ترکیب کرتے معصومیت سے کہا تھا۔ دل میں منتیں کر رہا تھا کہ کاش وہ بول دے تم عمر بولا کرنا۔ اس کی بچوں جیسی بات سن فضا میں خیام کا قہقہا گونجا تھا۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا اور اس کی خوبصورت ہنسی دیکھ مہرماں کا دل پسیج گیا تھا۔ اگر خیام کو حقیقت پتہ چل گئی تو کیا وہ اسے کھل کر ہنس سکے گا؟ شادی کے بعد کی بات دور، تم کل سے ہی مجھے خیام بولو گی۔ میں تمہارا سر نہیں ہوں بلکہ تم بھی ہو میرے دل کی ملکہ۔ اس نے محبت سے جتایا تو مہرماں کو لگا اس کا دل رک جائے گا۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔